وشفيع المظلمين أبي القاسم محمد صلاة الله على دائم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، خاتنداران امام حسین وزیر کربلا، ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اتباع رسول کرو، یعنی کہ رسول کے کہے کا عمل کرو، رسول کی بات کو مانو، اور جن چیزوں سے رسول نے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ، اتباع رسول کرو، اور رسول کے کہنے پر عمل کرنے کا نام ہی اتباع رسول ہے. یعنی کہ اگر رسول کہہ دیں کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے. اگر رسول کہہ دیں کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے تو پھر وہ چیز صبح قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حرام ہے. برادران ایمانی، مقدران امام حسین مظلوم کربلا، یعنی کہ خداوند عالم نے رسول مقبول حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وعلى آل محمد حضور ختم مرتبہ کی ساری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے. یعنی کہ جو لوگ اسلام لائے، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھ کر قرآن جیسی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ چیز پر غور کریں کہ جب ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا خمس، ہمارا جہاد، جتنے بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ سب مطابق پیغمبر اسلام ہیں یا مخالف پیغمبر اسلام ہیں. یعنی کہ آج جتنے بھی ہم نے عمل کیے وہ پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے ہے. اگر ہم نے پیغمبر کی سیرت کے مطابق عمل نہ کیا، پیغمبر کی سیرت کے خلاف عمل کیا تو وہ عمل ہماری نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکات، جہاد قبول ہونے والی نہیں ہے. یعنی کہ انحسان عمل کی قبولیت ذات حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری نماز، ہمارا عمل، ہمارا روزہ، ہمارا حج، عمرہ، زکات، جہاد سب حضور کے عمل سے ملتا جلتا ہے تب تو یہ قابل قبول ہے. لیکن اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا سارا عمل حضور ختم مرتبت کی عبادتوں سے، حضور ختم مرتبت کے اعمال کے خلاف ہے تو یہ قبول نہیں ہے. عزیزان گرامی، بس جس طرح سے ہم عمل کو دیکھتے ہیں، حضور کے عمل کی کسوٹی پر رکھتے، اسی طرح سے جو مبلغ دین ہیں، جن کو یہ دیکھنا ہے، جنہیں تبلیغ دین کرنا ہے، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جو ہم نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو ہم روزے کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ مخالف جناب حضور پیغمبر ہے یا پھر مطابق جناب حضور پیغمبر ہے. یعنی کہ حضور اپنی مرتبت نے جس طرح تبلیغ کی، ان کی تبلیغ سے ملتی جلتی ہماری تبلیغ ہے یا ان کی تبلیغ سے الگ ہٹ کر ہماری تبلیغ ہے. اگر ان کی تبلیغ کا زیادہ اثر ہوتا ہے امت پر، بھئی ہم نے نماز پڑھی، ہمارا عمل ہماری ذات کے لیے ہے، آپ تک اس کا ثواب نہیں جائے گا. ہمارا عمل ہماری ذات کے لیے ہے، آپ تک اس کا عذاب نہیں جائے گا. مطلب یہ ہوا تبلیغ بڑا نازک مرحلہ ہے. اگر ہم نے تبلیغ غلط کی تو پورا معاشرہ غلط ہو جائے گا. اگر ہم نے تبلیغ اچھی کی ہے تو پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. تو ایک جملے بات کو واضح کروں کہ دین میں جو آج گڑبڑی پیدا ہوئی، دین اسلام کی چاروں طرف دہائی ہے، دین اسلام کی جو بے عزتی ہے، اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ یہ بنی کہ دین اسلام کی تبلیغ غلط کی گئی. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہوا، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہوا. دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہوا، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہوا. اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، جو لوگ
مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور ختمی مرتبت کی تبلیغ ذات حضور کی تبلیغ غلط کی گئی، یہاں تک کہ نماز کی تبلیغ غلط، روزے کی تبلیغ غلط، اسی لیے دین میں گڑبڑی پیدا ہو گئی. عزیزان گرامی، تمام جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضاتوں میں ایک اعتراض بہت اہم ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ دین جو اسلام آیا، جو حضور ختمی مرتبت دین لائے، وہ دین اسلام عورتوں کا مذہب نہیں ہے، مردوں کا مذہب ہے. توجہ دیجیے گا، وہ دین اسلام عورتوں کا مذہب نہیں ہے، مردوں کا مذہب ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ دین اسلام تو سب کے لیے آیا ہے، دعوت فکر سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ دین اسلام عورتوں کا مذہب نہیں ہے، مردوں کا مذہب ہے؟ دین اسلام میں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دین اسلام میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، دین اسلام میں عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، دین اسلام میں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دین اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کہ دین اسلام کو بدنام کیا گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. حضور ختمی مرتبت جو دین لائے وہ اسلام لائے، اور اسلام بھی ایسا اسلام لائے کہ جب حضور ختمی مرتبت دین اسلام لائے تو وہ عورتوں کا بھی قرار پایا، مردوں کا بھی قرار پایا. توجہ دیجیے گا، عورتوں کا بھی قرار پایا. اب اعتراض کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے ہے، اور جو اعتراض سن رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ یہ دین کس دین کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے. یہ دین وہ دین کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے جو قرآن والا دین ہے، یا اس دین کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے جو مسلمان والا دین ہے؟ صلوات بھیجئے محمد مسلمان والا دین ہے یا قرآن والا دین ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن والا دین ہے یا مسلمان والا دین ہے. مسلمان والے دین کو جانے دیے، لیکن قرآن والے دین یہ ہے. قرآن والا دین مدح کر رہا ہے. قرآن میں آیت آئی مدح کی، اور دین یہ مدح کر رہا ہے. کس کی مدح کر رہا ہے؟ جناب آسیہ کی مدح کر رہا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. ہم نے فرعون کی بیوی کو، فرعون کی زوجہ کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، تمہارے لیے مثال بنایا. یعنی کہ بات یہ ہوئی کہ جناب جو آسیہ تھی وہ فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون تھا کافر. تو قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے فرعون کی بیوی کو، جناب آسیہ کو نمونہ عمل قرار دیا. پھر یہی آیت ہے، یہی سورہ ہے، یہی قرآن کا انداز ہے. اس میں پھر آگے بڑھ کے ایک اعلان ہوا کہ سبحان فضل اللہ مثل الذین کفروا. ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا جناب نوح کی زوجہ کو، اور جناب لوط کی توجہ کا تعلیم ہوں، جناب لوط کی زوجہ کو اور جناب کی زوجہ کو کافروں کے لیے مثال بنایا. یعنی کہ جو کافروں کی بیویاں تھیں وہ مومنوں کے لیے مثال بنی، جو مومنوں کی بیویاں تھیں وہ کافروں کے لیے مثال بنی. بھائی فرعون کی زوجہ مومنہ تھی، فرعون کافر تھا، کافر کی بیوی مومنہ تھی، لہذا مومنوں کے لیے مثال بنی. نبی پیغمبر سے پہلے جو نبی آئے جناب نوح اور جناب لوط وہ مومن تھے، ان کی زوجہ جو بنی وہ کون تھی؟ وہ کافرہ تھی. یعنی کہ نبیوں کی زوجاؤں کو کافروں کے لیے مثال بنایا گیا. جناب نوح کی زوجہ کافر، جناب لوط کی زوجہ کافر، اور اس کے بعد فرعون جو تھا وہ کافر تھا. یعنی کافر کی زوجہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا گیا، مومنوں کی زوجہ کو کافروں کے لیے مثال بنایا گیا. یعنی کہ اس سے ایک فلسفہ نکل کے آیا. جب جناب نوح کی زوجہ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، جناب نوح کی زوجہ کہے مار کے ہنس رہی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک مزاج بنایا کہ یاد رکھو صبح قیامت تک کے لیے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو
پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی اور اہلیت نہیں ہے تو نقصان ہے. اگر اہلیت ہے تو ایک صلوات ملیے محمد والے محمد ایک اس سے بہتر صلوات ملیے محمد تو اگر اہلیت ہے تو پیغمبر کافر کے ساتھ رہ کر بھی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر اہلیت نہیں ہے تو پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی تو رضوان گرامی یہ جملہ دے دیا میں نے. اب جناب نوح پیغمبر کشتی بنا رہے ہیں اور کشتی بن گئی ہے اور جب کشتی بن گئی تو جناب نوح کی بیوی پہر مار کر ہنس رہی ہے. کہاں ہے بادل, کہاں ہے گھٹا, کہاں ہے پانی, کہاں ہے چمک, کہاں ہے گرج. بھائی ایک سیلاب کیسے آئے گا؟ سیلاب آ نہیں سکتا. ان کی بات پر بھروسہ نہ کرنا. سیلاب آ نہیں سکتا. چمک دکھ نہیں رہی ہے, بادل دکھ نہیں رہے ہیں, گھٹا دکھ نہیں رہی ہے, سیلاب دکھ نہیں رہا ہے. چلچلاتی دھوپ میں یہ کشتی بنا رہے ہیں. ان کی بات پر بھروسہ نہ کرنا. پتہ یہ چلا نوح کی بیوی کا پہر مار کے ہنستی رہی اور اس نے ایک جملہ کیا کہا کہ ان کے ذہن پر, ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے. یعنی کہ نوح کی زوجہ کہہ رہی ہے کہ ذہن پر اثر ہو گیا, دماغ پر اثر ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ جو معصوم کی زوجہ اگر دماغ پر پیغمبر کے شک کرے تو کبھی بخشی نہ جائے گی, کبھی بخشی نہ جائے گی. عذاب آیا اور عذاب بھی ایسا عذاب آیا کہ شجر بہے, درخت بہے, بشر بہے. عذاب آیا اور ایسا عذاب کہ سب کچھ مٹ کے رہ گیا, سب کچھ برباد ہو گیا, سارا کا سارا کنان مل گیا. عذاب میں نوح کی بیوی بھی مبتلا ہو گئی. پتہ چلا جو معصوم کے ذہن پر عمل, معصوم کے ذہن پر شک کرے تو اس پر عذاب آتا ہے, چاہے وہ گھر والی ہو, چاہے وہ باہر والا ہو. ایسے میں تو سلوات بھیجے اب وہ جناب نوح کی بیوی ہنسی اڑا رہی ہے پیغمبر کی اور کہتی جا رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کہاں بادل ہے, کہاں گھٹا ہے. تو نوح کا بیٹا, جناب نوح نے کشتی بنائی اور نوح کا بیٹا بھاگ رہا ہے. سیلاب آیا, کہا کیا ہوا, کدھر بھاگ رہے ہو, میرے سفینے پاؤ. کہتا چلا بابا ہمیں یہ پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی, ہمیں یہ پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی, ہمیں یہ پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی. یعنی کہ ایک مسئلہ یہاں پر طے ہو گیا کہ جو مجدھار میں, میدان میں نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے اس پر بھی عذاب آتا ہے. جب نوح کا بیٹا پہاڑی پر بھاگ کے بچ نہ سکا تو رسول اللہ کا صحابی کیا بچے گا؟ سلوات بھیجیے محمد. یہاں پر مزے لے رہے ہیں, کیوں فضائل علی ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ مزے لے رہے ہیں, آرام سے کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے اور تقریر بھی سن رہے ہیں. اگر جاگ گئے تو صلوات لگا دیے محمد جوش مارا اور نوح کا بیٹا بھاگتا ہوا پہاڑ کی بلندیوں پر گیا تو نوح اپنی کشتی کو بیٹے کے پاس لائے. دیکھ پہاڑ ڈوب چکا ہے, میں کہہ رہا ہوں تو ڈوب جائے گا. کہا نہیں بابا مجھے پہاڑ کی چوٹی بچائے گی. گٹے گٹے تک پانی آیا, میرے لال آ جا. نہ آنا تھا نہ آیا, کمر کمر تک پانی آیا, میرے لال آ جا. نہ آنا تھا نہ آیا, سینے سینے تک پانی آیا, میرے لال آ جا. نہ آنا تھا نہ آیا, جب گلے
पता चला कि हुजूर खत्मी मर्तबत ने, हुजूर खत्मी मर्तबत के वसी ने ये ऐलान किया, मैं वो हूँ जो आलम नूर में मैंने कुरान को लोहे महफूज पर लिखा, जो पूछना हो पूछ लो, मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ, मैं जमीन के रास्ते जानता हूँ, ये तरफ इल्म है, ये कासा इल्म है। नबी करीम ने मुझे इस तरह से इल्म भरा दिया है जिस तरह से एक टायर अपने बच्चे को दाना भराता है। आओ पूछ लो, आओ पूछ लो। और कसम खुदा की, हुजूर खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया, हमारे अहले बैत नबी की मोहब्बत नूह के सफीने की जैसी है, जो इस पर आ गया उसकी हयात है, जो इससे दूर चला गया उसकी मौत है। अमा जब नबी नूह का बेटा सफीने से दूर जाकर न बच सका तो मोहम्मद का उम्मती कैसे बचेगा? बीवी को तो आवाज, बेटे को तो आवाज देते रहे, बीवी को आवाज ना दी। मैं कहूंगा बुलाइए भाई, आप बीवी पहले है, बेटा बाद में है, बेटे को बाद में आवाज दिए, बीवी को पहले बुलाइए। तो हो सकता है वो जवाब दे, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें फलसफा मालूम नहीं, भाई बेटा खुद बहका है, किसी को बहकाया नहीं है। बेटा खुद बहका है, किसी को बहकाया नहीं है, लेकिन बीवी खुद भी बहकी हुई है और सबको बहका भी नहीं है। पता ये चला कि जो खुद बहके उसके लिए तो माफी का इम्कान है, जो सबको बहकाए। तो आपने गौर किया, बुलाया जा रहा है, आ जा, लेकिन ना आना था ना आया। तो बीवी ने शक क्या किया कि दिमाग पर शक हो गया है, इनकी बात ना मानना, इनकी तरफ ना जाना। न बादल है, न घटा है, न पानी है, चिलचिलाती धूप है, मगर ये कश्ती बना रहे हैं। दिमाग पर शक किया। अच्छा, इन्होंने यहां दिमाग पर शक किया, उन्होंने वहां दिमाग पर शक किया। वहां क्या दिमाग पर शक हुआ? वहां दिमाग पर शक ये हुआ कि एक मर्तबा नबी नूह ने, पैगंबर ने आवाज दी, मेरा वक्त आखिर है, दावा दो, कलम ला दो, कुरान की आयत आ चुकी है, मैं तहरीरन अली की विलायत को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि मौर्रिख रजिस्टरों में लिख लिख के ले जाए, रजिस्टरों में महफूज कर ले। अब कुरान की आयत आ गई है, वहां थ्योरी हो चुकी है, इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूला वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारे वली, वो लोग भी तुम्हारे वली जो नमाजों को कायम रखते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। आयत वहां आ चुकी है। अब मैं तहरीर लिख के दे दूं तो एक मर्तबा जैसे ही नबी ने दावाद और कलम मांगा, अजीब जुमला कर रहा हूं, जैसे ही नबी ने दावाद और कलम मांगा, एक मर्तबा दो नजीस होठ हिले, एक नजीस जबान चली कि भाई मैं दावाद और कलम नहीं दे सकता, आपको हिज़्यान हो गया है। मैं कहूंगा या नबी खुदा, ऐ पैगंबर इस्लाम, हाथों को जोड़ के पूछूं, आपने पूछा क्यों, दावाद और कलम मांगा क्यों? आपको मालूम था आप अल्लाह की किताब लेकर आए हैं, इल्म गैब रखते हैं, आपको मालूम था कि आपको मालूम था दावाद और कलम मांगने पर दावाद और कलम ना मिलेगा, तो भी मांग क्यों रहे हो? मांगने का सबब क्या है? हो सकता है नबी जवाब दे, किसी के चेहरे से नकाब को उलटना है। मैंने देखा तारीख में दूसरा किस्सा, जब दूसरा किस्सा देखा तो मैंने ये देखा, नबी की वफात के बाद सिद्दीक़ा तहरा खड़ी है। कहाँ खड़ी है? दरबार में खड़ी है, आवाज दे रही है, मुसलमानों, मेरा बाप जो मुझे फिक्र दे गया था वो हक मेरा था, वो हक मुझे दे दो, आओ मुझे हक दे दो। वहां भी दो होठ चले, एक नजीब जबान बोली कि मैं हक नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं हक दे सकते? नबी किसी को बारिश नहीं बनाता, इसलिए मेरा आप, मैं आपको हक नहीं दे सकता। अब दो किस्से नजर आए कि एक अव्वल दौर में जब नबी जिंदा थे तब एक के चेहरे से नकाब उल्टी गई, एक बीवी ने दरबार में दूसरे के चेहरे से नकाब उल्टी, लेकिन फर्क ये रहा कि जो के चेहरे से पहले नकाब उल्टी गई वो दूसरा था, जिसके चेहरे से बाद में नकाब उल्टी गई
پڑھ رہے ہیں، بھلا مجمع ہے، اسماعیل دیوبندی پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا یہ نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ حیدری کیوں لگ رہی ہے، یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں، ان کو چپ کرائیے، خطابت آپ کی بڑی اچھی ہے، لہجہ آپ کا بڑا اچھا ہے، خدا کے لیے ان کو چپ کرا دیے. ایسا لگتا ہے جب علی کا نام آتا ہے تو یہ جھوم جھوم کر نعرے لگانے لگتے ہیں. ان کو کیا معلوم آداب محفل کیا ہے، ان کو کیا معلوم محفل کا آداب کیا ہے، مجلس کا آداب کیا ہے. یہ تو بس علی کا نام آیا نعرے لگانے لگے، نعرے لگانے گئے، نعرہ حیدری. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ذاکر پڑھ کیا رہا ہے. ایک مرتبہ اسماعیل دیوبندی نے پوچھا اور بتا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بے ہوشی کے عالم میں مجلس سنتے، ان کو مجلس سننے کا شعور نہیں ہے، یہ نعرے لگانے لگتے ہیں. علی کا نام آتا ہے تو علی علی کرنے لگتے ہیں. تو اسماعیل دیوبندی نے عجیب جملہ کہا، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اسماعیل دیوبندی جو اہل سنت حضرات کے علماء ہیں، انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ تو بے ہوشی کے عالم میں علی کو نہیں بھولتے، تم ہوش میں آ گئے.
فخر کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ماں بہنیں برقع اوڑھتی ہیں، پردہ کرتی ہیں تو وہ شرماتی ہے. بھائی کیوں کہ یہ ذلت ہو رہی ہے؟ ذلت نہیں ہو رہی ہے. فخر کرو کہ ہم برقع اوڑھ رہے ہیں، کیونکہ چادر وہ منصب ہے کہ چادر بی بی زہرا کے سر پر آ گئی. اور جو ہے بی بی زہرا کے سر پر چادر آ گئی. میں کہوں گا بی بی آپ کو چادر اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی چادر کا نام، آپ کی چادر کا نام آیت تطہیر ہے، آپ کے برقعے کا نام سورہ نور ہے. تمام آیتیں آپ کے چاروں طرف ہے، تو آپ کو چادر اوڑھنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تو ہو سکتا ہے بی بی جواب دے، مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جو کل ایمان ہے. مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جو کل ایمان ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح احد ہے، جو فاتح خندق ہے، جو فاتح صفین ہے، جو فاتح نہروان ہے، جو فاتح جمل ہے. اس سے پوچھو جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے. اس سے پوچھو جس کے اشارے پر چاند دو حصوں میں تبدیل ہو جائے. اس سے پوچھو اگر اشارہ کرے تو ڈھیلی پر ستارہ اتر آئے. اس سے پوچھو جو مولائے غدیر ہے. اس سے پوچھو جو مرد میدہ ہے. اس سے پوچھو جو جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے. اس سے پوچھو جو مولائے غدیر ہے. اس سے پوچھو جو ساقی کوثر ہے. اس سے پوچھو جس کی انگوٹھی پر آیت آ جائے. اس سے پوچھو جس کی روٹیوں کے صدقے میں پورا سورہ دہر اتر آئے. اس سے پوچھو جو آدم کو سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھا دے. اس سے پوچھو جو نوح کے سفینے کو چپکی سے پکڑ کر مجھار سے نکال لے. اس سے پوچھو جو موسیٰ کے لیے 12 راستے بنا دے. اس سے پوچھو جو ابراہیم کے لیے آگ میں گلزار بنا دے. اس سے پوچھو جو عیسیٰ کو مردے جلانے کا ہنر سکھا دے. اس سے پوچھو کہ جو یوسف کو کنویں سے نکال لے. اس سے پوچھو جو یونس کو بدن ماہی سے نکال لے. اس سے پوچھو جو یعقوب کو روشنی دے دے. اس سے پوچھو جو آدم کا مولا ہے، جو نوح کا مولا ہے، جو ابراہیم کا مولا ہے، جو یحییٰ کا مولا ہے، جو زکریا کا مولا ہے، جو شیس کا مولا ہے، جو داؤد کا مولا ہے. میرا مولا بہت بلند ہے، اس کا نام بھی علی ہے، اس کا کام بھی علی ہے، اس کا کلام بھی علی ہے. علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا کلام بھی علی، علی کا پیام بھی علی، علی کی ذات بھی علی، علی کی صفات بھی علی، علی کی گفتگو بھی علی، علی کی جستجو بھی علی، علی کا کردار بھی علی، علی کا معیار بھی علی، علی کی رفتار بھی علی، علی کی گفتار بھی علی، علی کی نیت بھی علی، علی کی شخصیت بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کی ماں بھی علی، علی کا باپ بھی علی، علی کا شجرا بھی علی، علی کا بیٹا بھی علی، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی. اس سے پوچھو جو کل ایمان ہے، مرد میدان ہے. اب ہم نے دیکھا کل ایمان، مرد میدان، ابو تراب ہاتھ میں پھڑوا لیے ہوئے چلچلاتی دوپہر میں پھڑوا چلا رہے ہیں. میں نے کہا مولا اگر آپ پہاڑ پر ہاتھ رکھ دے تو پہاڑ سونا بن جائے، مٹی کو ہاتھ میں لے لے تو مٹی سونا بن جائے. آپ کے ہاتھوں کی دھون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے. پھر یہ پھڑوا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مئی جون کی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، آپ پھڑوا کیوں چلا رہے ہیں؟ بیلچا کیوں چلا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے امیر المومنین آواز دے میں اپنے لیے پھڑوا نہیں چلا رہا ہوں، تمہاری شخصیت کو سدھارنے کے لیے، یعنی کہ کبھی اگر آگے مستقبل میں میرے شیعہ کو پھڑوا چلانا پڑے تو یہ وہ شرم نہ کرے بلکہ فخر کرے کہ سیرت علی پر عمل کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بیوی کو برقع اوڑھنے میں شرم آئے تو شرم نہ کرے، فخر کرے کہ سیرت سیدہ پر عمل کر رہے ہیں. اب خانہ کعبہ معتبر ہے بھائی، یہ جتنی چیزیں ہیں معتبر یہ پردے میں رکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں کسی کیا گیا، میں نے کہا واہ کیا آپ کا بنگلہ ہے، کیا آپ کی گاڑی ہے، کیا آپ کیا اے سی لگا ہوا ہے، کیا آپ کا ایئر کنڈیشن گھر ہے، آپ کا کیا فریج ہے، آپ کی کیا کار کھڑی ہوئی ہے، آپ کا کیا گھر ہے، ایسا لگ رہا ہے گھر دلہن بنا ہوا ہے. مگر میں کہوں گا خدا آپ کی فقیری دور کر دے. چونی آ گئے بھائی، ابھی تو آپ تعریف کر رہے تھے، اب کہہ رہے فقیری دور کر دے. بات صاف نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ جناب میں نے سب کچھ دیکھا،
टेबल पर रखी हुई ज्वेलरी नहीं देखी। अरे तवज्जो कीजिएगा, मैंने सब कुछ देखा। कहा आप बौखला गए हैं, आप पागल हो गए हैं। मैंने कहा क्यों, क्या खता कर दी? कहा इसलिए कि जो मोतबर चीजें होती हैं हमेशा पर्दे में होती हैं। भाई कुरान मोतबर जुज़दान में, काबा मोतबर गलाफ में, इमाम मोतबर पर्दा गायब में। अब यदि खाना काबा का गिलाफ पकड़े हुए जनाब इब्राहिम दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। पालने वाले तू मुझे अपना मुस्लिम करार दे और मेरी आल में, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी नस्ल में मुस्लिम उम्मत दे दे। यही दुआ कर रहे हैं ना, मुस्लिम उम्मत दे दे। अब ये दुआ किसकी दुआ है? ये उसकी दुआ है। काबे का चक्कर काटने वाले की दुआ नहीं है, ये उसकी दुआ है जिसने काबे को बनाया है। तो जब काबे का चक्कर काटने वाले की दुआ रद्द नहीं हो सकती, तो जिसने काबा बनाया हो उसकी दुआ कैसे रद्द होगी? जनाब इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वजअलनी मिन ज़ुर्रियतिना मुस्लिमतन लक। पढ़ने वाले मेरी उम्मत में, मेरी ज़ुर्रियत में तू मुस्लिम उम्मत दे दे, मुस्लिम उम्मत दे दे। अब जब जनाब खदीजा का और हुजूर खत्मी मर्तबत का अब्दे निकाह हुआ, नाजुक बात, जब जनाब खदीजा का और हुजूर खत्मी मर्तबत का निकाह हुआ तो मस्तते निकाह पर जब जनाब सरकारे अबुल ईमान जनाब इमरान जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब बैठे तो एक मर्तबा आवाज दी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। लेकिन जब बैठे जनाब अबू तालिब तो जनाब अबू तालिब ने अजीब बात अर्ज की। जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलनी उम्मतन ज़ुर्रियतन। जनाब इब्राहिम, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरी हम्दो सना है कि तूने मुझे ज़ुर्रियत इब्राहिम में रखा, जनाब इब्राहिम के सिल्ब में रखा, जनाब इब्राहिम के बेटा बनाया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत इब्राहिम में रखा, ज़ुर्रियत इब्राहिम में रखा। अब जनाब जो लोग ये कहते हैं कि जनाब अबू तालिब काफिर थे, वो ये फैसला करे कि ये अबू तालिब निकाह पढ़ रहे थे, निकाह का सीगा पढ़ रहे थे या कलमा पढ़ रहे थे। अब तो जनाब आवाज आएगी, ये सीगा पढ़ रहे थे, सीगा पढ़ रहे थे। अब सीगा पढ़ने में हुआ क्या? तमाम सीगे पढ़े, निकाह में आप भी जाते हैं। बस आखिरी बात ध्यान तमाम है, निकाह में आप भी जाते हैं, निकाह में हम भी जाते हैं, आप भी शादियां अटेंड करते हैं, हम भी शादियां अटेंड करते हैं। मगर आप अरबी ना है, हम अरबी से वाकिफ नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात में कुछ झोल हो तो इन तल्लाब से पूछ ले। भाई एक चीज होती है ईजाब, एक चीज होती है कबूल। और जो कीजिएगा, एक चीज होती है ईजाब, एक चीज होती है कबूल। ईजाब क्या है? ईजाब कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैरिज, उसे कहते हैं ईजाब। और जो कबूल कर ले उसे कहते हैं कबूल। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ईजाब कहते हैं उसे, यानी कि शादी के प्यान को कहते हैं ईजाब, शादी के प्यान को, शादी की रिक्वेस्ट को कहते हैं ईजाब। और जो उसे कबूल कर ले उसे कहते हैं कबूल, उसे कहते हैं कबूल। भाई ये सिलसिला चला कहां से कि ईजाब लड़की देगी। सबसे पहले कानून ये बना, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि ईजाब हमेशा लड़की देती है, कबूल लड़का करता है। इसीलिए जब शादी होती है तो लड़के का मौलवी सबसे पहले लड़की के पास जाता है, वहां से जाके इजाजत लेता है कि क्या मैं तुम्हारी शादी का ईजाब लड़के को दे दूं। लड़की जब हाँ कह देती है तो वो लड़की का वकील जाता है। तो सबसे पहले सीरत ये है, पैगाम इस्लाम ये है कि सबसे पहले ईजाब जाता है लड़की की तरफ से, लड़का उसे कबूल करता है। तो ये सिलसिला चला कहां से? जब जनाबे खदीजतुल कुबरा जो वालिदाए सिद्दीक़ा ताहिरा थी, और जब जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने जनाब भाई के हाथ हुजूर खत्मी मर्तबत के पास अपना ईजाब भेजा, अपने अब्द की रिक्वेस्ट की, हुजूर खत्मी मर्तबत ने शादी कर ली। तो वहां से ये सिलसिला चला, वो चीज हो गई। अब इसी मसनद पर हुजूर खत्मी मर्तबत के, हुजूर इसी मसनद पर मौला अली के वालिद आवाज दे रहे हैं,
پتہ یہ چلا اللہ کو خدیجہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اسے شادی کا قانون بنا لیا. لیکن جب ابو طالب نے یہ فقرہ کہا قرآن نازل ہونے سے پہلے, تو ابو طالب کا یہ فقرہ میں اپنے مقصد تک آ گیا. ابو طالب کا یہ فقرہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آیت بنا کر قرآن نے محفوظ کر لیا. ابھی قرآن نازل نہ ہوا لیکن کائنات میں سب سے پہلے یہ فقرہ جناب ابو طالب کی زبان پہ آیا. پروردگار تیرا شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے مجھے آل ابراہیم میں رکھا. اب دو چیزیں, دو کریکٹر سمجھ میں آئے, ایک ہے جناب خدیجہ, ایک ہے جناب ابو طالب. جناب خدیجہ کا ایجاب اتنا پسند آیا کہ شریعت نے اسے قانون نکاح بنا لیا. ابو طالب کا یہ الفاظ اتنا پسند آیا کہ قرآن نے اسے محفوظ کر لیا. اب ایک جملہ عرض کروں, اگر آپ کے خون میں علی ابن ابی طالب کے باپ کی محبت ہے, بھائی پوری توجہ آخری آدمی تک, پتا چلا کہ قانون وہ بنا جو خدیجہ نے کیا, وہ قانون بنا جو پہلا الفاظ جناب ابو طالب کی زبان پہ آیا, وہ آیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے اسے قرآن کی آیت بنا لیا. اب جسے ابو طالب سے دشمنی ہو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے, جسے خدیجہ سے دشمنی ہو وہ اپنے نکاح کو توڑ دے. یہ ہے شریعت, یہ ہے پیغام صدیقہ طاہرہ کا. صدیقہ طاہرہ کی ماں کون تھی؟ جناب خدیجہ. اور جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی, پیسے والی تھی. دین اسلام کو بچانے میں جناب خدیجہ نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. میں نے بیت دورائے تقریر میں کیا کہا تھا کہ صدیقہ طاہرہ دربار میں گئی اپنا حق مانگنے کے لیے, لیکن جب دربار سے واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. اور جب روتی ہوئی آئی تو ایک مرتبہ جیسے ہی جناب امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا, آواز دی, اماں رو کیوں نہیں ہو, رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی, میرے لال میں دربار گئی, کچھ اور آگے بڑھی, جناب حسین شہید کربلا نے دامن تھاما, کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کچھ نہ بولی, حجرے میں داخل ہوئی, کمسن زینب ہے, گلے میں باہیں ڈال دی, اماں رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا بیٹی مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے, میں اس لیے نہیں روئی کہ میں 4 گھنٹے سے بھی زیادہ دربار میں کھڑی رہی, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے سر پر چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے تھے, لیکن زینب جب تو دربار شام جائے گی. اللہ اکبر, آپ مصائب ہو گئے, خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے. اے زینب جب تو دربار کوفہ و شام جائے گی تو تیرے سر پر چادر نہ ہوگی, تیرے ہاتھ پشے پسے گردن بندھے ہوں گے, کوئی منادی ندا دے رہا ہوگا, زمانے والوں پہچانو یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے. ادا جالان امام, وہ وقت آ گیا جب زینب دربار پہنچی, اور جیسے ہی زینب دربار پہنچی ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے تیزی سے دربار کے پردے کو اٹھایا, 700 کرسی نشین نظر آ گئے. زینب کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئی, ایک مرتبہ شبر تازیانہ لے کے چلا, زینب چلیے داخل دربار ہو جائیے. ایک مرتبہ امام سجاد, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقع خاردار بھوٹی, اماں ارے چلیے داخل دربار ہو جائیے. میرے لال زینب ضرور داخل دربار ہوگی, لیکن ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار لے, علی آ جائے تو زینب داخل دربار ہو جائے. پہلو سے آواز آئی, زینب یہ تیرا بابا آ گیا, چل داخل دربار ہو جا میری بیٹی. جیسے ہی زینب داخل دربار ہوئی ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے, اے شم یہ جو
कमसिन 3 साल की बच्ची है। ये कौन है? कहा तुझे नहीं मालूम, यही हुसैन की कमसिन बच्ची सकीना है। अल्लाह ताला ने इमाम आज शबे शहादत रोजे शहादत जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन है, बस 2 जुमले और रहमत तमाम है। कहा यजीद यही हुसैन की कमसिन बच्ची सकीना है, यही हुसैन की सकीना है। आवाज दिए सकीना मेरे करीब आओ। जैसे ही तख्त के सामने सकीना आई, क्या सकीना क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था? कहा हाँ यजीद तूने सही सुना है। अरे मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था, मैं अपने बाबा के बगैर सो ना सकी। ए यजीद मैं अपने बाबा को बहुत चाहती हूँ। कहा ठीक है, अगर तेरा बाबा तुझे चाहता है तो आज ये सर दश्ते तिला से उठ के तेरी आगोश में आ जाए। अरे बच्ची ने शान गरीबा का दामन फैलाया, सर हुसैन सकीना की आगोश में मुंह पर मुंह रख दिया। बाबा अरे तुम्हारे बाद कानों से गौर छीन लिए गए, तमाचों पर तमाचे लगाए गए। वक्त भी आया कि जब सकीना कैद खाना जिंदान शाम में बैठी है, ज़ारो कतार रोती है, पुपी अम्मा मेरा बाबा कब आएगा? ज़ैनब दिलासे देती थी। कभी बच्ची कैद खाने के दरवाजे पर आती थी, कभी बच्ची पुपी अम्मा से पूछती थी, पुपी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कब बेटी सकीना ये परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही सकीना ने ये सुना का पुपी अम्मा क्या कभी हम भी वतन जाएंगे या मेरी लहद बन जाएगी? ज़ैनब ने मुंह पर हाथ रख दिया, आवाज दी सकीना अरे सब कुछ कहे ये ना कहे। सकीना बेशक मैं भी तुम्हें लेकर वतन जाऊंगी, लेकिन हाय सकीना की हसरत दिल में घुट कर रह गई, सकीना के अरमान दिल में घुट कर रह गए। सकीना कैद खाना जिंदान शान में सो रही है। एक रोज ख्वाब में देखा, क्या देखा? चचा अब्बास आए हैं, भैया अली अकबर साथ में है, आवाज दे रहे सकीना चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आओ सकीना। गश से आते खुली, होती अम्मा मेरा बाबा आया था मुझे लेने भैया अली अकबर भी आए थे। बीवियों में कोहराम बरपा हुआ। जैसे ही सितम बालाए सितम असरे यजीदी तक अब जो ये सजा गई, यजीद ने तश्ते तिला में सरे हुसैन भिजवा दिया। बच्ची ने शान गरीबा के दामन में सरे हुसैन लेकर फरियाद की, ए बाबा दयार पर दयार फिराए गए, हाथों ने रस्सियां बांधी गई। ए बाबा तुम्हारे बाद तमाचे लगे और सकीना सो गई। कैद खाना शाम में सकीना सो गई। बस आखिरी बार रहमत तमाम है, आप जितना रोना था रो लिए, खुदा आपकी आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। बाबा मैं तुम्हें याद करती रही, तुम ना आए। जब लहद सकीना बन चुकी तो एक रोज कैद खाने शाम में सर आना शुरू हुए। कभी अली अकबर का सर आया, बीवियों में कोहराम बरपा, कभी ओनो मोहम्मद के सर आए, बीवियां रो रही है, कभी हुसैन का सर आया, हर बीवी गिरियाओं मातम कर रही है। लेकिन एक शहीद का सर ऐसा था कि अब जो कैद खाने शाम में आया, तमाम बीवियां उस सर की जानिब टूट पड़ी। कोई कहता था अब्बास आपकी शहादत के बाद तमाचों पर तमाचे, जज़ाकुम रब्बुकुम। कोई कहता था अब्बास आपकी शहादत के बाद दयार पर दयार फिराए गए। लेकिन जब ज़ैनब की आगोश में सरे अब्बास आया, अब्बास की आंखें खुली थी। जब ज़ैनब की आगोश में आया, अब्बास ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक मर्तबा ज़ैनब तरफ गई, अरे मेरे गयूर भाई, अरे मैं समझ गई कि तूने अपनी आंखों को क्यों बंद किया। ये बहन दयार पर दयार फिराई गई। यानी कहते उठी, कब्र सकीना पर पहुंची। सकीना चचा को याद करती थी, लो चचा आ गया। ये कह के सरे हुसैन को, सरे अब्बास को कब्र सकीना पर रखा। नन्ही सी दुर्बा थी, आवाज पैदा हुई, अरे चचा आने में देर कर दी। सकीना की बालियां छिन गई, दामन जल गया, दयार पर